معزز حاضرین، محترم سامعین، برادران اسلام، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ہم سب کو جو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان میں سے ایک نعمت اللہ نے جو عطا فرمائی ہے وہ مال کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد جو عطا فرمائی ہے یہ دنیاوی زندگی کی رونق ہے۔ یعنی کہ انسان اپنی زندگی میں اگر اپنی خوشیوں کو اگر دوبالا کرنا چاہے اور اپنے خوشیوں میں اگر اضافہ کرنا چاہے تو اس کے لیے اس کو مال اس کی ضرورت ہے۔ اور بعض مرتبہ انسان کو اللہ نے بے شمار مال عطا فرمایا ہوں، لیکن اس کے لیے اولاد اگر نہیں عطا کی گئی ہو تو اس کے مال ملنے کے باوجود بھی اس کی خوشیاں ادھوری رہتی ہیں، اور انسان اس کے لیے بہت ساری کوششیں کرتا ہے۔ ایسے ہی اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ارشاد فرمایا کہ اولاد وہ انسان کی زندگی کی رونق ہے، کہ انسان کو اگر اولاد نہ ہو تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، وہی اگر اولاد ہو تو اسے انسانی زندگی میں ایک سکون محسوس ہوتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ میں جتنا بھی کماؤں، جتنا بھی کروں، میرے بعد ایک میرا وارث ہے جو میرے مال کی حفاظت کرے گا اور جو میرے خاندان کا نام روشن کرے گا۔ تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً یہ دنیاوی زندگی کی رونق ہے، یعنی کہ اگر اللہ نے انسان کو مال دیا ہے تو اس مال کے ذریعے انسان وہ خوبصورت عمارتیں خرید سکتا ہے، اور عمدہ سے عمدہ سواریاں خرید سکتا ہے، اور اپنے لیے اچھے سے اچھی چیز استعمال کے لیے وہ انسان ان پیسوں سے وہ خرید سکتا ہے۔ لیکن اس کی ایک لمٹ ہے کہ انسان وہ جتنی بھی اچھی چیزیں خرید لے، آگے چل کر اس کی اہمیت گھٹ جاتی ہے۔ انسان شو روم سے جا کر بہترین سواری لے، ایک سال گزر گیا، ایک سال کیا بلکہ 1 یا 2 مہینہ بھی اگر گزر گیا تو اس کی ویلیو بڑھتی نہیں ہے بلکہ اس کی ویلیو گھٹ جاتی ہے۔ اگر انسان نے 8 لاکھ روپے میں کار لیا تھا اور جیسے ہی باہر آئی تو جیسے ہی شو روم سے باہر آئی تو ویسے ہی اس کی قیمت وہاں گر جائے گی۔ اگر اب اسی چیز کو اگر یہ بیچنا چاہے تو اسے 7 لاکھ یا 5 لاکھ 1 سال یا گزر گیا تو اس سے بھی آدھی قیمت پر اس کو بیچنا پڑتا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو مال ہے، تم اس مال کے ذریعے اگر دنیاوی زندگی کی رونق خرید رہے ہو تو اس کا ایک وقت ہے، اس کی ایک لمٹ ہے، اس کے بعد اس کی اہمیت گھٹ جاتی ہے۔ لیکن آگے اللہ نے فرمایا اسی آیت میں والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، اگر اسی مال کے ذریعے تم اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، نیک کام میں صرف کرو گے، تو یہ ایسی نیکیاں ہیں جو ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ اور کس اعتبار سے بہتر ہے؟ خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، اس کا جو بدل ہے، اس کا جو بینیفٹ ہے، تمہیں دنیاوی زندگی میں خرچ کرنے سے بھی بہتر وہ اللہ نصیب فرمائیں گے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں۔ انسان اگر اللہ کی راہ میں اگر کچھ خرچ کرتا ہے تو یہ ایسا سودا ہے جس میں دھوکہ ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے جتنا اس نے خرچ کیا ہے اس سے کئی گنا زیادہ اللہ اسے آخرت میں اس کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ وخیر املا، اور انجام کے اعتبار سے بھی یہ بہتر ہے۔ انسان اگر اپنے مال کو کسی جگہ انویسٹمنٹ کر دے، کسی جگہ انویسٹ کر دے تو لگانے کے باوجود اسے نفع تو مل رہا ہے، لیکن خطرہ اس بات کا بھی ہے کہ اس کے ساتھ نقصان بھی ہو سکتا ہے، اور اس کی وہ تجارت وہ لاس میں بھی آ سکتی ہے۔
لیکن اللہ کے پاس اگر دیے ہو تو اس میں لاس ہونے کا، نقصان ہونے کا کوئی اندیشہ کیا، اس کا ذرا برابر بھی خوف بھی نہیں ہے۔ اسی کو اللہ جل جلالہ من والہ نے ارشاد فرمایا کہ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ اللہ جل جلالہ من والہ نے جہاں کلام پاک میں 82 جگہ نماز کا حکم دیا ہے کہ اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی جو پہلی آیت ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ قرآن مجید کی پہلی صورت ہے، پہلی آیتوں میں ہی اللہ جل جلالہ نے ایمان والوں کی صفات بیان فرمائے کہ ایمان والے کی صفات یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، اور اللہ نے جو کچھ انہیں عطا فرمایا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، نماز اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ نے اس کا بڑا گہرا تعلق رکھا ہے۔ نماز کا مقصد کیا ہے؟ نماز کا مقصد یہ ہے کہ بندہ وہ اللہ سے قریب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ علق میں ارشاد فرمایا کہ واسجد واقترب، کہ تم سجدہ کرو، اللہ سے قریب ہو جاؤ۔ نماز انسان اگر پڑھے گا تو اللہ سے قریب ہوگا، مال خرچ کرے گا تو لوگوں سے قریب ہوگا۔ اور دنیا کا اصول ہے اور دین کا یہ خلاصہ ہے کہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ جس طرح اللہ سے قریب ہو کر اور اللہ کے احکامات کو پورا کرے، اسی طرح اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرے اور ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بنائے رکھے۔ اسی لیے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی ایمان والے سے بغیر کسی معقول عذر کے 3 دن تک اگر بات نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو قبول نہیں فرماتے ہیں۔ اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ لا يدخل الجنہ، کہ وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا جو رشتہ داریوں کو توڑتا ہے، جو لوگوں سے اپنے آپ کو کاٹتا ہے اور لوگوں کے درمیان نفرت کو پیدا کرتا ہے۔ ایسا آدمی وہ اللہ کے لیے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو نماز وہ اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، اور مال کا خرچ کرنا یہ لوگوں سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ حدیث میں آ کر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ السخی قریب من اللہ وقریب من الناس وقریب من الجنہ بعید من النار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سخی، جو بندہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، وہ لوگوں سے بھی قریب ہے، لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت ہے۔ وقریب من الناس، اور وہ لوگوں سے بھی قریب ہے۔ قریب من اللہ، وہ اللہ سے بھی قریب ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں بھی خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہارا مال خرچ کرو، اللہ نے فرمایا کہ جو مال میں نے تم کو دیا ہے اسی مال میں سے تم خرچ کرو۔ جس طرح ایک چھوٹا بچہ جب اسے باپ اپنے ہی پیسوں سے اگر کوئی چیز لے کر خرید کر دیتا ہے، کوئی اس کو مٹھائی خرید کر دے دی، کوئی چاکلیٹ خرید کر دے دیا یا کوئی اور چیز خرید کر دے دی، تو دینے کے بعد وہی باپ اپنے چھوٹے بچے سے پوچھتا ہے کہ مجھے کچھ دو، تو بچہ وہ چھوٹی سی انگلیوں سے ہلکا سا حصہ توڑ کر اپنے باپ کو اگر دیتا ہے تو باپ اس سے بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ میرے بچے نے مجھے مٹھائی دے دی۔ ٹھیک اسی طرح ہے اللہ جل جلالہ عمن والہ نے ہمیں جو کچھ مال دیا ہے اس میں سے کچھ حصہ ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرتا ہے وہ اللہ سے بھی قریب ہے، جنت سے بھی قریب ہے اور لوگوں سے بھی قریب ہے۔ بعید من النار، اور وہ جہنم سے دور ہے۔ تو میرے عزیزوں، اللہ جل جلالہ نے اپنے کلام پاک میں
اور ہم سب کے محبوب رسول سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سرور دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں مال کے خرچ کرنے کی ہمیں ترغیب دی ہے، اور مال کا جو خرچ کرنا ہے وہ دو طرح کا ہے۔ جس طرح نمازیں بھی دو طرح کی ہیں، ایک ہے فرض، ایک ہے غیر فرض، کہ انسان کے لیے دن بھر میں 5 نمازیں فرض ہیں، اس کا پڑھنا ہی پڑھنا ہے، کسی بھی حال میں نماز معاف نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کچھ نوافل ہیں کہ فجر سے پہلے کی سنت ہے، ظہر سے پہلے کی سنتیں ہیں، اور اس کے علاوہ اشراق ہے، چاشت ہے، تہجد ہے، یہ سارے نوافل ہیں۔ لیکن فرائض کا ادا کرنا کسی بھی حال میں ضروری ہے۔ انسان چاہے وہ سفر میں ہو یا حضر میں ہو، اپنے مقام میں ہو یا باہر ہو، جہاں بھی چلے جائے، چاہے وہ فلائٹ میں ہو، جس جگہ بھی ہو، ان فرائض کا ادا کرنا ضروری ہے۔ ہاں اگر مسافر ہے یا بیمار ہے یا کوئی عذر ہے تو اس کے لیے نوافل میں چھوٹ مل سکتی ہے، کہ مسافر ہے تو چلو تم سنتوں کو چھوڑ کر صرف فرائض کو پڑھ لو، اور اس میں رخصت اتنی دی کہ فرائض میں بھی تم اس کو قصر کر دیا۔ اگر ظہر کے 4 رکعت ہیں تو اس کو 2 رکعت کر دیا، عصر کے 4 رکعت ہیں تو اس کو 2 رکعت بنا دیا، عشاء کی 4 رکعت ہیں اس کو 2 رکعت بنا دیا۔ لیکن نماز جو فرض ہے وہ کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ اسی طرح جس طرح نماز فرض ہے، اللہ تعالیٰ نے شریعت محمدیہ میں اور اسلام میں اللہ نے زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے، یعنی کہ جس طرح نماز کا پڑھنا ضروری ہے، اسی طرح اللہ کے دیے ہوئے مال میں زکوٰۃ کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار مثالیں ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے قارون کا تذکرہ فرمایا کہ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، کہ اللہ جل جلالہ امن والو نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ آج انسان کے زندگی میں اگر جو بھی اس کے پاس ہے وہ سب کا سب کچھ اللہ کا ہی دیا ہوا ہے۔ انسان اگر مال کما لے اور مال کمانے کے بعد یہ کہے یہ مال تو میں نے اپنے محنت سے کمایا ہے، میں نے اپنے ٹیلنٹ اور اپنے ہنر کی بنیاد پر کمایا ہے، اور وہ اس بات پر اپنے آپ کو فخر کرتا ہے کہ دیکھو میں نے اتنا کمایا، فلاں تو نہیں کما سکا، یعنی کہ میں اگر کمایا ہوں تو یہ میرا ہنر ہے، میری یہ عقل مندی ہے اور میرا یہ ٹیلنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس زمین میں آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ یہ مال بھی تمہارا نہیں ہے، یہ مال بھی اللہ کا دیا ہوا ہے۔ انسان اگر کہے کہ اگر انسان کی زندگی میں اگر دیکھے، اگر کوئی ملازم ہے یا کوئی کاشتکار ہے یا کوئی تجارت کرنے والا ہے، تاجر ہے یا کوئی بزنس مین ہے، جو بھی ہو، مان کر چلا جائے اگر کوئی زراعت کرنے والا ہے، وہ کہے کہ میں نے تو کھیتی کی ہے، اس کھیتی سے میں نے پیسہ کمایا ہے، تو اللہ تعالیٰ سورہ واقعہ میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب تم زمین کے اندر بیج کو بوتے ہو تو اس بیج کو بونا تمہارا کام ہے، لیکن اس بیج کے ذریعے ایک پودے کا نکلنا، کہ وہ بیج جو بے جان ہے، جس کے اندر کوئی جان نہیں ہے، اللہ نے اس کے اندر اتنی قدرت ڈالی کہ وہ زمین کو چیرتے ہوئے باہر نکلتا ہے۔ بتاؤ یہ تم کرتے ہو کہ میں کرتا ہوں؟ اور پھر جب وہ پودا نکلتا ہے اور پودا نکلنے کے بعد وہ درخت بنتا ہے، اور درخت بننے کے بعد اس میں پھول لگتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اس سے پھل نکلتے ہیں، اور پھر اس کے بعد تم اس کو بیچ کر پیسہ کماتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ اگر چاہے تو جب وہ بیج سے پودا بن کر نکلتا ہے تو بہت سارے تو پودے اسی وقت ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اگر تم نے کھیتی بنا لی، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، اگر بارشیں میں نازل نہیں کروں گا
تو تمہاری کھیتی کیسے چلے گی؟ تو انسان وہ صرف محنت کرتا ہے، لیکن اس کی ایک حد ہے، اس حد تک ہی انسان کی محنت ہے۔ جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو جائے اور جب تک اللہ کی جو قدرت اس میں شامل حال نہ ہو جائے، اس وقت تک اس کی وہ تجارت مکمل نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی دکاندار ہے، دکاندار جب دکان کھول کر اپنے دکان میں جا کر بیٹھتا ہے اور ڈھیر سارا سامان رکھتا ہے، اگر وہ یہ سمجھ لے کہ میں نے صرف دکان میں سامان تو رکھ دیا ہے، بس اب میری تجارت ہو جائے گی، نہیں۔ اگر انسان لاکھوں روپیوں کا مال اگر دکان میں رکھا رہے، لیکن جب تک اللہ اس کے دکان میں تاجر کو، گاہک کو نہیں بیچیں گے، جب تک اس کا سامان بکنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہر ایک کی ایک ضرورت کو دوسرے سے ہم نے جوڑ رکھا ہے۔ تمہارے لیے مال کی ضرورت ہے تو تم نے دکان کھولا، اور جس کو اس مال کی ضرورت ہوگی وہ تمہارے دکان کے پاس آئے گا۔ تو اس دکان کو بھیجنے والا کون ہو؟ وہ میں ہوں۔ تو لہذا اگر کوئی دکاندار یہ کہے کہ میں نے تو اپنے دکان کے ذریعے سے کمایا، تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس میں گاہک کا بھیجنے والا کون ہے؟ کوئی اگر زراعت کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں بارش کا برسانے والا کون ہے اور اس درخت کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان کی زندگی میں جو کچھ بھی کمایا ہوا ہے وہ اللہ ہی کا ہے، اور انسان کسی بھی شعبے میں اگر وہ چلا جائے تو اس شعبے میں اللہ کی مدد کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اور انسان یہ سوچ لے کہ میں نے تو بہت بڑی تجارت کر رکھی ہے، تو نہیں۔ اور یقیناً یہ جو گاہک کا آنا یہ صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ایک علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے، حضرت مولانا ذکی الرحمن صاحب کیفی رحمۃ اللہ علیہ، کہ حضرت کی ایک دکان تھی، کتابوں کی دکان تھی۔ تو حضرت کتابوں کی دکان میں کتابیں بیچ کر اس کے ذریعے سے ان کا گزارا چلتا تھا۔ خیر آج تو ہمارے یہاں کتاب کا پڑھنا ایسا سمجھا جاتا ہے جیسے کہ کوئی ایک بیکار آدمی ہے، کہ انسان آج تو کتاب پڑھنے کا جو رواج تھا وہ تو ختم ہی ہو گیا ہے۔ تو اگر حضرت کی کتابیں فروخت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بہت زوردار بارش ہو رہی ہے، برسات ہو رہی ہے۔ حضرت نے دیکھا کہ رات بھر برسات ہو رہی ہے۔ صبح ہوئی تو سوچا کہ اتنی زیادہ برسات ہو رہی ہے، اس برسات میں کون آئے گا، اور وہ بھی کتابیں کون خریدے گا؟ اگر دوسرے چیزیں ہوتی روزمرہ کی ضرورتوں کی تو شاید کوئی خرید سکتا تھا، لیکن یہ تو کتابیں ہیں، بارش میں کون آئے گا؟ لیکن حضرت نے پھر بھی سوچا کہ نہیں، کہ دکان کا کھولنا میری ذمہ داری ہے، گاہک کا بھیجنا اللہ کا کام ہے۔ صبح گئے، جا کر دکان کھولا، اور انہوں نے سوچا کہ شاید کوئی آنے والا تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے دکان میں قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی اور قرآن مجید کو بیٹھ کر پڑھنے لگے۔ اتنے میں دیکھا کہ ایسی برسات میں بھی لوگ اپنے اوپر کپڑا اوڑے ہوئے وہ کتابیں لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ الحمدللہ اللہ تیرے ہی لیے تعریفیں ہیں کہ جو آپ نے اس وقت میں بھی آپ نے گاہکوں کو بھیجا۔ غرض بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں انسان جو بھی ہے، اگر کوئی بلڈر ہے، اس نے بہت بڑی عمارت بنائی ہے، عمارت بنانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے امن جعل الارض قرارا، ہم نے اس زمین کو قرار پکڑ بنا کر رکھا ہے، اگر ہم چاہیں تو اس کو زمین میں دھسا سکتے تھے، اور اگر انسان جس پلر کو مضبوطی سے ڈال رہا ہے کسی اور وجہ سے اس میں کمی آ سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو مضبوط جو ہم نے کھڑا کیا ہے وہ ہماری قدرت کے بنا ادھورا ہے۔ اگر تم نے اپنے اس عمارت کو تو بنا دی، لیکن اس میں خریدنے والوں کو بھیجنے کی ذمہ داری بھی میری ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس مال کو میں نے تم کو دیا ہے وہ میرا ہی مال ہے، اس مال میں سے تمہیں کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اور وہ بھی کتنا خرچ کرنا ہے؟ صرف 2.5%۔
2.5% تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. اور خرچ کرو گے تو کیونکہ دنیا کا سسٹم ہے ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ، کہ آج پرائیویٹ سیکٹر میں اگر دیکھا جائے تو ہر ایک کمپنی میں ہر ایک جگہ پر یہ سسٹم رہے گا کہ اگر تم کام اچھا کرو گے تو تمہیں اس کا ریوارڈ ملے گا، تمہیں انسینٹیو ملے گی، اور تمہیں فلاں ملے گا، تمہیں فلاں طرح کے ووچرز ملیں گے. تو اس میں ترغیب دلانے کے لیے یہ اس میں ریوارڈ رکھا جاتا ہے. اور پنشمنٹ بھی رہتا ہے کہ اگر تم نے ٹارگٹ اچیو نہیں کیا تو تمہارے اس نوکری سے جانے کا خطرہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ حاکم ہیں. اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی حکم دیں تو ضروری نہیں کہ ہمیں بتائیں کہ تمہیں یہ کرے تو تمہیں اس کا نفع ملے گا، چونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں. عبادت کے معنی ہی ہیں کہ انسان کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہر حال میں اللہ کی فرما برداری کرنا ہی کرنا ہے. اسی کا نام عبادت ہے. لیکن پھر بھی اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، اللہ کی راہ میں اگر زکوٰۃ ادا کرو گے تو تمہیں دنیا میں بھی فائدہ ملے گا اور آخرت میں بھی تمہیں فائدہ ملے گا. اور دنیا میں فائدہ کیا ملے گا؟ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اگر اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ ادا کر دو گے تو اللہ تمہارے اس صرف 2.5% کی وجہ سے تمہارے پورے مال کو اللہ پاک فرما دیں گے. یہ دنیا کا فائدہ ہے. اور آگے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان اللہ کی راہ میں اگر خرچ کرتا ہے تو ظاہری اعتبار سے اسے لگ رہا ہے کہ اس کے مال میں کمی ہو رہی ہے، لیکن حقیقت میں اس کا مال بڑھ رہا ہے اور اس کے مال میں برکت ہے. ایک انسان مہینہ بھر محنت کر کے 1 لاکھ روپے کمائے، لیکن بعد میں پتہ چلے کہ گھر میں بچہ بیمار ہو گیا اور جس کا خرچ 1.5 لاکھ روپے آ گیا، تو گویا کہ یہ مال ایسا ہے جو بے برکت والا مال ہے. کمایا تو 1 لاکھ تھا، لیکن اس کا خرچہ وہ اس کی آمدنی سے بھی اور اس کی انکم سے بھی زیادہ ہو گیا. تو یہ بے برکت والا مال ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان جب اللہ کے راہ میں مال خرچ کرتا ہے تو اللہ اس مال کو محفوظ فرما جاتے ہیں. حسنوا اموالکم بالزکاۃ. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنے مالوں کو محفوظ کرو زکوٰۃ کے ذریعے. یہ دنیا کا فائدہ ہے. اور آخرت کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اگر 1 روپیہ اور 1 درم اور 1 دینار بھی اگر اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے 700 گنا زیادہ ثواب اللہ کم از کم اللہ آخرت میں اسے عطا فرمائیں گے. انسان اگر کسی جگہ انویسٹ کرے تو زیادہ سے زیادہ لوگ 3%، 4%، 5%، زیادہ سے زیادہ 10%. اگر انسان بینک میں فکس ڈپازٹ کرے، اگرچہ کہ کرنا ناجائز ہے، 6%، 7% اتنا ہی انسان کو مل سکتا ہے. لیکن اللہ کے بینک میں اگر انسان جمع کرے تو اللہ اسے 700 گنا زیادہ اللہ اسے ثواب عطا فرمانے والے ہیں. تو زکوٰۃ کے ادا کرنے کا اللہ کو چندہ ضرورت نہیں تھی کہ اللہ بتائیں کہ تمہیں زکوٰۃ ادا کرنے پہ فائدہ ملے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے وعیدیں ارشاد فرمائی. انسان اگر اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا نہ کرے، قیامت کے دن یہی مال کو اژدہا بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا اور وہ کہے گا کہ انا مالک و کنزک، یہ میں تیرا مال ہوں اور وہ تیرا خزانہ ہوں جو تو نے دنیا میں یہ سمجھ کر کہ مجھے کام آئے گا، تو نے زکوٰۃ ادا نہ کر کے، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر کے، جو تم نے اپنے الماریوں میں بچا کر رکھا تھا، وہ مال نہیں تھا بلکہ وہ ایک اجدہ تھا، وہ ایک سام تھا جو تجھے ڈس رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے وعیدیں بھی ارشاد فرمائی اور اس کی فضیلتیں بھی ارشاد فرمائی. اور اللہ تعالیٰ نے آسانیاں نصیب کر دی کہ مال تو سارا کا سارا اللہ ہی کا ہے. اللہ تعالیٰ اگر چاہتے کہ میں نے آپ کو جتنا مال دیا ہے اس میں 97.5% اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے،
صرف 2.5% تمہیں رکھنا ہے، اللہ کا یہ حکم ہوتا تو بھی ہمیں ماننا ضروری تھا، لیکن اللہ جل جلالہ ہمن والہ نے ہمیں آسانی یہ دے دی کہ تم جتنا کما رہے ہو اس میں ہمارا دخل ہے، لیکن ایسا کرو کہ ہم آپ کو اس مال کا مالک بنا دیتے ہیں، تم مالک بن جاؤ، لیکن اس میں سے صرف تھوڑا سا حصہ اللہ کے راہ میں خرچ کرو۔ اور خرچ بھی کیسا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ نے پوچھا کہ ہم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں؟ یسألونک ماذا ينفقون، حضرات صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہوئی کہ قل العفو، کہ دیکھو جو تمہارے ساری ضروریات سے بچ جائے اس کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اتنی آسانی اللہ نے دی کہ تم اچھے سے اچھا مکان بناؤ، اچھے سے اچھے سواری لو، اور اچھے سے عمدہ کپڑے استعمال کرو، تمہاری ہر ضرورت کی چیز تمہارے گھر میں بھلے لاکھوں روپیوں کا فرنیچر ہو اور کروڑوں روپیوں کی گاڑی ہو، اگر تمہاری ضرورت ہے تو اللہ نے اس میں کچھ مطالبہ نہیں کیا۔ یہ سب کچھ ہو کر اگر تمہارے پاس اگر بچت ہو رہا ہے، اس بچت میں سے تمہیں صرف اللہ کے راہ میں خرچ کرنا ہے، اور وہ بھی ہر مال پہ بھی خرچ نہیں کرنا ہے۔ 3 طرح کے مال، سونا، چاندی، مال تجارت، ان 3 مالوں میں تمہیں اللہ کے راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں سونا دیا ہے تو سونے کا نصاب ارشاد فرمایا کہ 87.5 گرام، اور اگر چاندی دی ہے تو 612 گرام اور اس میں سے کچھ ملی گرام، تو اتنا، یا اس کی قیمت اگر تمہارے پاس ہے تو تمہیں اللہ کے راہ میں خرچ کرنا ہے۔ یا تمہارے پاس سونا اتنا نہیں ہے کہ جو 87 گرام ہے، اور یا چاندی اتنی نہیں ہے، لیکن تمہارے پاس تمہارا بچایا ہوا پیسہ سیونگ اگر ہے، ان ساروں کو ملا کر اگر چاندی کے نصاب کے برابر اگر تمہارا پیسہ پہنچ رہا ہے تو تمہیں زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ کہ چاندی کا نصاب 612 گرام، آج کے حساب سے اگر ہمیں بیٹھ کر ابھی حساب اگر ڈالیں گے تو تقریباً 40 سے 45 ہزار روپیے وہ ہمارے اس علاقے کے حساب سے وہ قیمت بنتی ہے۔ یعنی کہ اگر کسی شخص کے پاس اپنی ساری ضروریات کو چھوڑ کر صرف اگر 45 ہزار روپے اگر زائد ہیں اور اس نے کچھ بچا کر رکھا ہے اور اس کی سیونگز ہیں، تو اس میں اس کے لیے 2.5% اللہ کی راہ میں زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ اور وہ زکوٰۃ بھی کیسا کہ انسان اگر مقروض ہو، قرض دار ہو، تو فرمایا کہ جتنا قرض ہو وہ تمہیں اللہ کی یہاں سے معاف ہے، چھوٹ ہے۔ لیکن قرض بھی 2 طرح کا ہے۔ ایک قرض وہ ہے جو انسان اپنی ضروریات کے لیے لے، اپنے علاج کے لیے لے، اپنے گھر کی ضروریات کے لیے لے، ایک قرض وہ ہے۔ اور ایک قرض وہ ہے جو انسان اپنی تجارت کے لیے لے، کہ ایک انسان نے کارخانہ بنایا اور ایک فیکٹری بنائی، اور اس کے بعد اس کو ایک اور فیکٹری بنانے کے لیے اس نے لاکھوں روپیہ کا قرض لیا۔ تو اگر قرض ایسا ہے کہ تمہاری ضروریات کے لیے تم نے قرض لے رکھا ہے اور تمہارے پاس اگرچہ 50 ہزار روپیے ہیں لیکن 50 ہزار کا قرض ہے، تو تمہیں اب زکوٰۃ معاف ہے، چونکہ تم نے اگر تمہاری ضروریات کے لیے لے رکھا ہے تو مقروض ہو تو تمہیں اس موقع پر قرض ادا کرنا نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی بزنس کے لیے اگر قرض لے رہا ہے، لاکھوں روپے لے رہا ہے، تو یہ قرض وہ زکوٰۃ کے پیسوں میں سے معاف نہیں کیا جائے گا، چونکہ یہ تم نے تو اپنے تجارت کے فروغ دینے کے لیے تم نے لیا ہے، تو یہ قرض معاف نہیں ہے۔ تو اگر یہ جو سونا اور چاندی یا انسان کے پاس جو نقدی کیش رکھا ہوا ہے، ان ساروں کو ملا کر اگر 45 ہزار کو اگر تو اس کی مقدار پہنچ رہی ہے تو تمہیں اللہ کے راہ میں زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ آج امت کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عام طور پر زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی ہے، اور ماشاءاللہ جو احباب زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ان کی ایک پریشانی یہ ہے کہ وہ صحیح طرح سے حساب لگا کر اور مسائل کو جان کر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔
بس اندازے سے زکوٰۃ نکال دیتے ہیں۔ اندازے سے زکوٰۃ نکالنا نہیں ہے، بلکہ پورا حساب کر کے تمہیں زکوٰۃ نکالنا ہے۔ چلو اگر کچھ زائد ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر 1 روپیہ بھی اگر زکوٰۃ میں کم ہو گیا تو تمہارا جو کم کیا ہوا پیسہ وہ سارے مال کو برباد کر دے گا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی نے گائے کا دودھ کسی برتن میں دوہا، لیکن وہ دودھ کو اس نے برتن میں جمع کیا، لیکن اس بکیٹ کو ہٹاتے ہوئے، اس برتن کو ہٹاتے ہوئے تھوڑا پیچھے اگر لے لیا تو اگر اس گائے کا پیشاب کا 1 2 یا 3 قطرے بھی اگر اس میں پڑ گئے تو ساری کی بالٹی جو دودھ کی ہے وہ گویا کہ بیکار ہو گئی۔ تو ہم نے اپنے مال میں اگر پورا زکوٰۃ ادا کیا لیکن کچھ رہ گیا تو چھوٹے سے مقدار کی وجہ سے ہمارا سارا مال گندا ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں صحیح طرح سے حساب لگا کر اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ اور زکوٰۃ ادا کرنا کیسا ہے؟ جب سال گزر جائے، اور سال گزرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر مال پہ سال گزر جائے۔ مثال کے طور پر اگر کسی آدمی کے زکوٰۃ ادا کرنے کی تاریخ 1 رمضان ہے، اور یہاں ایک اور مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ صرف رمضان میں ہی ادا کرنا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ زکوٰۃ صرف رمضان میں ادا کرنا ہے۔ اگر رمضان سے پہلے آپ کی زکوٰۃ کی تاریخ ہے، یا رمضان سے پہلے تمہارے پاس اس سے زیادہ مستحق اگر کوئی آ گیا، اگر تم نے اس زیادہ ضرورت مند کو اگر تم نے اس زکوٰۃ کا پیسہ دے دیا، اللہ کی ذات سے امید ہے جتنا ثواب اللہ تمہیں رمضان میں ادا کرنے پہ عطا کریں گے، اس سے زیادہ ثواب اللہ اگر کسی سخت ضرورت مند کو اگر تم نے زکوٰۃ ادا کی غیر رمضان میں بھی تو اللہ اس سے زیادہ ثواب تمہیں عطا فرمائیں گے۔ رمضان میں زکوٰۃ دینا اصل نہیں ہے، ہمیں زکوٰۃ کے لیے ہماری جو تاریخ ہے اس تاریخ میں ہمیں زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ جس دن میں مالک نصاب بنا، وہ کوئی بھی دن ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ ہر آدمی رمضان میں ہی وہ زکوٰۃ کا مالک بنے، نصاب زکوٰۃ کا مالک بنے۔ ہاں اگر رمضان کے بعد ہے تو تم پیشگی اگر دے رہے ہو وقت سے پہلے دینے کے لیے، اگر رمضان میں اس لیے ادا کر رہے ہو کہ ایک فرض کا اللہ 70 گنا زیادہ ثواب عطا فرمائیں گے تب تو کوئی بات نہیں، لیکن اپنے زکوٰۃ کی جو تاریخ ہے اس تاریخ کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ کیوں؟ ہم عام طور پر سمجھتے یہ ہیں کہ اگر ہمیں زکوٰۃ 1 رمضان کو ادا کرنا ہے، اگر 1 رمضان سے 4 یا 5 دن پہلے ہم نے کوئی زیور لے لیا، کوئی اور چیز لے لی، تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سال اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرنا ہے چونکہ اس پر سال نہیں گزرا۔ ایسا نہیں ہے، ہر مال پہ سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ ایک مرتبہ جب آپ صاحب نصاب بن گئے، بننے کے بعد جب وہ اگلے سال جب وہ تاریخ آئے گی تو اس تاریخ کے دن آپ کے پاس جتنے پیسے ہوں گے اس تمام پیسوں کی زکوٰۃ ادا کرنا آپ پر ضروری ہے۔ مثال کے طور پر 1 رمضان ہے، آپ کو رمضان سے 1 دن پہلے آپ کے پاس اگر 1,00,000 روپے آ گئے تو آپ رمضان کی 1 تاریخ کو 1,00,000 روپے کی بھی آپ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اور اگر ایسا ہوا کہ سال بھر آپ کے پاس 1,50,000 روپے تھے لیکن آپ کے زکوٰۃ ادا کرنے کی تاریخ 1 رمضان تھی، لیکن 1 رمضان سے پہلے وہ 1,00,000 روپے کہیں خرچ ہو گئے تو ابھی اس 1,00,000 روپے پہ آپ کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں مسائل کو جان کر اور سمجھ کر زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اور اگر انسان کوئی پراپرٹی خریدے، کوئی زمین خریدے تو اس خالی زمین کے خریدنے پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر انسان نے اس نیت سے پراپرٹی خریدا کہ میں اس پراپرٹی کو بیچنا ہے اور بیچ کر اس سے نفع کمانا ہے، تجارت کی نیت سے خریدا اور نیت اگر باقی ہے تو تب تو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ لیکن کسی نے اپنے مکان کے علاوہ ہی پراپرٹی اگر خرید رہا ہے،
اپنے بچے کے لیے یا کسی اور کے لیے لیکن بیچنے کا ارادہ نہیں ہے تو اس پراپرٹی پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی کا کارخانہ ہے، کوئی فیکٹری ہے، تو فیکٹری میں جتنا سامان رکھا ہوا ہے وہ دو طرح کا سامان ہے۔ ایک سامان وہ ہے جو اس فیکٹری کی ضرورت ہے، جیسے اس کا فرنیچر ہے اور اس میں لگی ہوئی چیزیں ہیں، وہ جتنی چیزیں ہیں اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ اس پہ ہے اس فیکٹری میں جو مال بیچنے کے لیے بنایا جاتا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ مثال کے طور پر مان کے چلیں ایک فیکٹری میں اگر مال رکھا ہوا ہے اور اس میں 40% اگر مال ایسا ہے جو خود فیکٹری کا حصہ ہے، مشنری ہیں، بھلے لاکھوں روپیوں کی مشنری ہو، اس مشنری پر زکوٰۃ نہیں ہے بلکہ زکوٰۃ اس مشنری سے تیار ہونے والی چیزوں پر ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے کسی کمپنی کے شیئرز اگر خرید رکھے ہیں تو اس میں بھی دو صورتیں ہیں۔ شیئرز اگر کسی نے خریدا ہے اور اس کے شیئر خریدنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو میں بیچوں گا، تو تب تو اس کو مکمل جو شیئرز ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اور اگر کسی نے شیئر اس لیے خریدا کہ بس میں اس کو رکھ کر چھوڑ دوں گا اور اس سے میں نفع کماتے رہوں گا اور اس کو بڑھاتے رہوں گا، تو اس صورت میں دو طریقے ہیں کہ دیکھا جائے گا کہ اس کمپنی کا جو حصہ ہے اس میں جو مال ہے وہ کتنے پرسنٹ وہ اس کی کمپنی کی ضرورت کا ہے اور کتنے پرسنٹ وہ مال تیار کیا جاتا ہے، اس حساب سے وہ زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر 40% خود کمپنی کا ہے اور 60% وہ مال ہے جو تیار کر کے باہر بھیجا جاتا ہے، تو اس کو صرف 60% بھی اگر وہ زکوٰۃ ادا کرے گا تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ پھر بھی اگر پورا ادا کرتا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی مقروض ہے، قرض دار ہے، لیکن اگر کسی کو اس نے قرض دے رکھا ہے، اگر اس نے قرض دے رکھا ہے اور اس قرض کے واپس آنا اور اس کی واپسی یقینی ہے تو اس قرض پر بھی زکوٰۃ ہے، لیکن زکوٰۃ اس وقت ہے جب اس کا قرض واپس ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے کسی شخص کو 1,00,000 روپے قرض دیے ہیں اور 5 سال کے لیے دیے ہیں تو اس کے لیے 5 سال کی زکوٰۃ اس کے اوپر ضروری ہے، لیکن کب ہے؟ جب وہ پیسہ اس کے ہاتھ میں لوٹ کر آ جائے گا۔ وہ 1,00,000 روپے جب واپس آئیں گے تو اسے 1 سال کی نہیں بلکہ 5 سال کی زکوٰۃ اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ اور اگر مجھے کہیں سے قرض آنا ہے اور وہ قرض اگر میں نے کسی کو اگر الٹا قرض اگر دیا ہے اور قرض دینے کے بعد اس قرض کا ملنا اگر یقینی ہے، یا میں اگر کسی کا مقروض ہوں، مثال کے طور پر میں نے اپنی ضروریات کے لیے کسی سے 50,000 روپے قرض لے رکھا ہے اور میرے پاس جو میرے ضروریات اصلیہ سے جو زائد مال ہے وہ 1,00,000 روپے اگر ہے تو اس 1,00,000 روپے میں سے چونکہ میرا 50,000 زکوٰۃ ہے، وہ 50,000 اس میں شمار نہیں کیا جائے گا بلکہ مجھے صرف ان 50,000 کی زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ اللہ جل جلالہ و من والہ نے یہ ساری سہولتیں ہم سب کو دی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم زکوٰۃ ادا نہ کریں تو اللہ کی طرف سے یقیناً وعید ہے اور ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے لعنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں جو عذابات دیکھے اس میں ایک عذاب بڑا سخت اس کا بھی دیکھا کہ جو اللہ کی راہ میں زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتا تھا۔ اللہ نے قارون کو بے شمار دولت عطا فرمائی تھی، مطالبہ یہ ہوا کہ زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ ادا نہیں کیا اور وہ کہنے لگا یہ تو میرے اپنے بل بوتے پر میں نے حاصل کیا ہے۔ اللہ نے اس کو اس کے خزانوں سمیت فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اللہ نے اس کو دھسا دیا۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں بھی اپنے مالوں کو اگر محفوظ رکھنا ہے تو اپنے ان مالوں کی ہمیں زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جہاں زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ادا فرمایا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ زکوٰۃ ایسے ہی دے دو، وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ ادا کرو۔ ادا کرو کا مطلب یہ ہے کہ کہ صحیح مستحق تک ہم زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے۔
اگر آپ کے عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، اگر وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو آپ ضرور ان کو دیجیے گا، اللہ آپ کو دوہرا ثواب عطا فرمائیں گے۔ ایک تو رشتہ داری کے ادا کرنے کا، ایک زکوٰۃ کے ادا کرنے کا، لیکن شرط یہ ہے کہ تحقیق یہ ہونی چاہیے کہ کہیں وہ خود صاحب نصاب تو نہیں ہیں۔ آج مانگنے والے اتنا مانگ کر جمع کر لیے ہیں کہ ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، کہ اتنا پیسہ انہوں نے اپنے لیے جمع کر رکھا ہے۔ اس لیے تحقیق کر کے ہمیں زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے۔ تو میرے عزیزوں، چونکہ عام طور پر ہمارے یہاں رمضان میں زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، اس لیے یہ آپ کے سامنے زکوٰۃ کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ اور اس رمضان المبارک کا جو آخر عشرہ ہے، اس کی ایک اہم عبادت ہے اعتکاف۔ اور اس رمضان کے جو 3 عشرے ہیں، ان 3 عشروں میں بھی جو آخری عشرہ ہے یہ بڑا فضیلت والا عشرہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس آخری عشرے میں اللہ نے ایک رات رکھی ہے، شب قدر، اور اس شب قدر میں اللہ نے ایک اور عظیم کارنامہ قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ تو اس شب قدر کو اگر حاصل کرنے کا اگر کوئی بہترین طریقہ ہے تو ہمیں رمضان المبارک کے آخری عشرے کا مسنون اعتکاف کا ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں آنے کے بعد صرف 1 سال کو چھوڑ کر آپ نے ہمیشہ اعتکاف کا اہتمام کیا ہے۔ ہمارے یہاں جب رمضان آتا ہے تو الحمدللہ عبادتوں کی طرف، تراویح کی طرف تو بہت زیادہ رجحان ہوتا ہے، لیکن اعتکاف کی طرف بہت ہی کم توجہ دی جاتی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے انسان اپنے آپ کو اس بات کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں کہ اگر رمضان کا مہینہ آئے تو عید کی تیاری میں ذرا برابر بھی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی تاجر ہے تو وہ اس لیے تیار نہیں کہ بھلے میری عبادت جائے لیکن میرے تجارت میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آنا ہے۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں اگر ہمارے گھر میں اگر 4 یا 5 مرد ہے، احباب ہے یا 3 ہیں، تو ترتیب ایسے بنائیں کہ 1 سال 1 سال وہ، اس طرح کی ہم ترتیب کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے، چونکہ آپ حضرات زکوٰۃ ادا کرتے ہی ہیں، تو ہمارا یہاں مدرسہ ہے جامعہ معاذ بن جبل، جہاں سے تقریباً 70 کے قریب طلباء نے یہاں پر قرآن مجید کو حفظ مکمل کیا ہے، اور اس میں الحمدللہ بہت سارے یہاں سے فارغ ہو کر دیگر جگہ خدمات بھی انجام دے رہے ہیں۔ اور ہمارے اس مدرسے کا بھی کوئی مستقل سفیر نہیں ہے، بس اس رمضان کے موقع پر اور بقیہ اصحاب خیر جو احباب ہیں ان کے تعاونوں سے ہی اس کا سارا گزارا ہوتا ہے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد مدرسے کے ذمہ دار احباب باہر موجود رہیں گے، آپ انہیں زکوٰۃ کی رقم دے کر آپ رسید حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ حضرات سے درخواست ہے، کیونکہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے اور ہمارے اس مسجد کی کوئی بھی آمدنی کے کوئی ذرائع نہیں ہیں، زکوٰۃ کے علاوہ کی رقم کو چھوڑ کر، چونکہ زکوٰۃ کی رقم آپ مسجد کو تو ہرگز نہیں دے سکتے، آپ جو ہے ہمارے اس مسجد کے اخراجات کے لیے، چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اس کے علاوہ افطاری وغیرہ کا بھی جو نظم کیا جاتا ہے، اس میں آش اور روزانہ فروٹ وغیرہ کا الحمدللہ تقریباً 250 سے 400 کے قریب لوگ ماشاءاللہ افطاری کا نظم کرتے ہیں۔ آپ حضرات اگر اس میں بھی حصہ لینا چاہیں تو آپ ہمارے اس مسجد کا تعاون کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے تعاونوں کو قبول فرمائے اور اس کا بہترین بدل نصیب فرمائے۔